آخری عشرے کا استقبال ہمارے اسلاف بزرگان دین پہلے کے مسلمان اس طرح کرتے تھے جس طرح کسی خاص خصوصی اہم مہمان کا کیا جاتا ہے. کوئی بہت خاص اسپیشل گیسٹ آنے والا ہو، مہمان آنے والا ہو، ہم اس کے لیے کس طرح سجتے ہیں، سنورتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، گھر کو سنوارتے ہیں، مکانات کو سنوارتے ہیں نا، اسی طرح اس آخری عشرے کو ہمارے اسلاف خصوصی مہمان سمجھا کرتے تھے. علامہ ابن محترم بزرگوں یاد رکھیں، کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن کار آمد، نفع بخش، فائدے مند اسی کے لیے ہوگی جو اس سے فائدہ اٹھائے. اور جو اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت بارش کے قطرات کی طرح برس رہی ہو اور کوئی محروم اس بارش میں بھی اس کا دامن تر نہ ہو، خالی رہ جائے، بھیگنے نہ پائے، اس سے بڑھ کر اور محروم کیوں نہ ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ ظالم جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پر دوسرے بڑے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. آپ چھوٹا ظلم کرتے ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے بڑے ظالم مسلط ہوتے ہیں. اپنا رویہ بدلیے، اپنا مزاج بدلیے، اپنا انداز بدلیے. اللہ نے ان راتوں کو عبادت کے لیے متعین کیا تھا، یہ دیا تھا، اور ہم کیا کیا کرنے میں گزار دیتے ہیں. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان میں یکسانیت کا معاملہ نہیں فرمایا ہے. یعنی سب کو ایک جیسا، ایک مرتبے کا، ایک مقام کا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس میں تفاوت، فرق، اور مخلوق میں ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے. مادی اعتبار سے دیکھیں، یعنی دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ کو یہ فرق نظر آئے گا. ایک طرف آپ دیکھیے کہ شیر اور ہاتھی جیسے مضبوط جانور ہیں، تو دوسری طرف بکری اور ہرن جیسے کمزور، ناتواں اور ضعیف مخلوق ہے. اسی طرح دوسری چیزوں میں دیکھیں، ایک طرف پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط مخلوق ہے اور چیز ہے، دوسری طرف زمین جیسی نرم بچھی ہوئی مخلوق ہے. یہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا فرمایا ہے، برابری اور یکسانیت نہیں رکھی ہے. تو یہ مادی اعتبار سے بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے بھی مخلوقات کو یکساں نہیں بنایا ہے، ایک جیسا نہیں بنایا ہے. آپ کو یہ فرق شخصیات میں بھی نظر آئے گا، لوگوں میں، افراد میں بھی نظر آئے گا. انسانوں میں سب سے مقدس گروہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا ہے. لیکن سارے پیغمبر ایک مرتبے کے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے اور ان کو اہمیت دی ہے. آپ کو یہ فرق اعمال میں اور عبادتوں میں بھی نظر آئے گا. یعنی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں نا، تو ساری عبادتوں کا اجر و ثواب برابر نہیں. ہر عبادت کا اجر و ثواب الگ الگ ہے. ایک عبادت کا اجر و ثواب دوسری عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ کر ہے. یہی فضیلت اور یہ مقامات میں فرق آپ کو جگہوں میں بھی نظر آئے گا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر زمین کا وہ حصہ جو سب سے بہتر ہے، جہاں پر اللہ کا گھر مسجد تعمیر ہو، خیر بقاء الارض مساجدها، زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے مسجدیں ہیں. لیکن ان مسجدوں میں بھی
بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کا مقام و مرتبہ باقی تمام جو ہے مسجدوں سے بڑا ہوا ہے۔ یہی فرق فضیلت کا اور مقام و مرتبے کا آپ کو اوقات میں بھی نظر آئے گا، زمانے میں بھی نظر آئے گا، ٹائم میں بھی نظر آئے گا۔ 12 مہینے ہیں سال کے، تو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ٹائم ہے، زمانہ ہے، وقت ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کا، ان تمام 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے 12 بھائی تھے، لیکن جو مقام حضرت یوسف کو حاصل تھا وہ باقی 11 کو نہیں حاصل تھا۔ رمضان 11 مہینوں میں ایسے ہے جیسے یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان۔ شہر عظیم، شہر مبارک، اس ماہ مبارک کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ پھر دنوں میں دیکھیں، ہفتے کے دنوں میں آج ہم جس دن میں یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں جمعہ کا دن ہے، تو باقی دنوں میں اس دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر سال کے دنوں میں دیکھیں، یہ تو 7 دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں ہے، سال کے دنوں میں 365 دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی 9 ذی الحجہ کا، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے نا، عرفات کا میدان میں وہاں حاجی پہنچتے ہیں، وہ دن عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اور اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ راتوں میں آئیے تو راتیں، پورے سال کی راتیں ایک جیسی نہیں ہے، راتوں میں بھی شب عرفہ، عرفہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ عید الفطر کی رات کی بھی فضیلت آئی ہے، عید الاضحیٰ کی، قربانی والی عید کی رات کی بھی فضیلت آئی ہے، شب برات کی بھی فضیلت آئی ہے، اور شب قدر، جو قدر کی راتیں اہمیت والی، فضیلت والی اب آج سے شروع ہونے والی ہے، ان کی بھی فضیلت آئی ہے۔ لیکن ان 5 راتوں میں بھی آپ دیکھیں نا تو شب قدر کو باقی تمام راتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت، اہمیت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس رات کی قدر کے لیے، فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے، یعنی شب قدر کی فضیلت کے لیے بس اتنا آپ کو جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت بتانے کے بارے میں نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے فرشتوں میں سے حامل وحی فرشتہ ہیں، تمام نبیوں کے پاس وحی کا پیغام لے کر لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ خصوصی طور پر آتے ہیں، خاص طور پر آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے ہیں، فرشتوں کے جلوں میں، فرشتوں کی معیت میں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جبرائیل امین اور ان کے ساتھ آنے والی مقدس نورانی فرشتوں کی جماعت ہر اس بندے پر جو اس رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو اور عبادت کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جبرائیل امین بھی اور نورانی فرشتے بھی۔ بلکہ احادیث میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ یہ آنے والے فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ یہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے، اور خود اللہ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی یہ رات یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 کی قید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں،
1000 مہینوں کی بھی آپ گنتی کریں نا تو تقریباً 83 سال تقریباً بنتے ہیں. ایک رات اگر آپ نے عبادت کر لی تو 83 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے. لیکن یہ 83 سال کی بھی تحدید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے. خیر من الف شہر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 کے عدد اس لیے لے آئے ہیں کہ عربی میں 1000 کا عدد یہ لاسٹ عدد ہے. زیادہ سے زیادہ جو عدد ہے نا یہ لاسٹ عدد الف کا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عدد ہوتا، ڈیجٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے. تو یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، مبالغہ کے طور پر بیان کرنے کے لیے ہے. 1000 کی تعداد نہیں ہے. کتنے مہینوں سے زیادہ افضل ہے بس اللہ ہی جانتا ہے. اب اس میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت میں اس رات کو گزارتا ہے، تو نہ جانے کتنے مہینوں، ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدر کی رات کو کھڑا ہو، جو قدر کی رات کو کھڑا ہو، قیام کرے اور نوافل میں، عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، دعا میں اس رات کو گزارے، کس جذبے کے ساتھ؟ ایمانا و احتسابا، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ. غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے جتنے بھی پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت، اس رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ایک ایمان والے بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. گناہ معاف ہو گئے، آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، آنے والی زندگی میں عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جائیں گے. وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں اللہ کی پکڑ سے آپ محفوظ ہو جائیں. غفر له ما تقدم من ذنبه میں اس کی بشارت دی گئی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس رات کی جہاں اور بھی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت اور اجابت کی رات ہے. یعنی اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، صدا لگوائی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کی ذات خود متوجہ ہو جائے اور اعلان کرے، حل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی خطائیں معاف کر دوں، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں، میں اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں. آواز لگائی جاتی ہے اس مبارک رات کو، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کی کشادگی چاہنے والا، ہمارے سامنے رزق کی درخواست رکھنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، کشادگی رزق کے فیصلے کر دوں. حل من مبتلا فانا اقضی حاجتہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں، کسی بلا میں، کسی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں اور اس کی پریشانی دور کر دوں. اور احادیث میں آتا ہے یہ ندائے رحمت، یہ رحمت کی صدا، یہ بخشش کی صدا، یہ نوازے جانے کی صدا صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے لگتی رہتی ہے. اسی لیے اس شب کو یعنی شب قدر کو خاص طور پر جو عمل کرنا چاہیے، جو اعمال کرنا چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، بندگی کے ساتھ، عبادیت کے جذبے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، شرمندگی کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، خوب اللہ سے مانگیں. اللہ کی رحمت
بارش کی طرح برسے گی، اور جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کی طرف سے نوازے جانے کا اور اعلان کیے جانے کا، اس کے دیے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لیے پوچھا تھا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے ایو لیلۃ لیلۃ القدر فماذا ادعو، کہ آج کی رات یہ قدر کی رات ہے، مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کرنا خداوندہ آپ کو پسند ہے، آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، معاف کرنا درگزر کرنا یہ آپ کو پسند ہے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ مختصر سی دعا ہے، بندہ 2-3 مرتبہ رٹ لینا، عربی نہ جانتا ہو تب بھی یاد ہو جائے گی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اتنی مختصر اور جامع دعا ہے کہ اس سے بہتر دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کے الفاظ سکھائے نا، ہم زندگی بھر اپنے الفاظ میں، اپنے کلمات میں، اپنے جملوں میں، اپنے انداز میں مانگتے رہنا، وہ نہیں مانگ سکتے جو اللہ کے نبی نے چند جملوں کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی وہ مختصر دعائیں، جامع دعائیں یاد کریں اور مبارک راتوں میں ان کو دہرائیں، اللہ کے سامنے انہی کلمات کے ذریعے سے درخواستیں رکھی، یہ مختصر سی دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، اور آخری عشرے کی ہر رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے جب اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں مانگیں نا، تو اس دعا کو انہی جملوں کے ساتھ مانگیں، اے اللہ انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ آپ دیکھیے، ایک بندے کے لیے، ایک بندی کے لیے، ایک غلام کے لیے، ایک باندی کے لیے اس سے بڑھ کر عافیت، سکون، اطمینان اور خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا آقا اس سے خوش ہو جائے اور اسے معاف کر دے۔ غلاموں اور باندیوں کا دور تھا، اس دور کو ذرا تصور میں لے آئیے، اور پھر ایک آقا اپنی باندی سے اپنے غلام سے خوش ہو جائے، اسے معاف کر دے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے لیے تو آقاؤں کے آقا اللہ تعالیٰ ہیں، سب سے بڑے آقا ہیں، احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ ہمیں معاف کرنے کا اعلان کر دیں اور ہماری اس درخواست کو قبول کر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مبارک راتیں اللہ تعالیٰ اب ہم کو نوازنے والے ہیں، آج سے ہی یہ مبارک راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، یعنی رمضان کو 10 دنوں میں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 10 کی عدد کو، تو 10 دنوں میں تقسیم کریں نا تو 3 عشرے ہوتے ہیں، 2 عشرے تو بالکل گزر گئے ہیں، اور آخری عشرہ بس اب شروع ہونے والا ہے چند گھنٹوں میں۔ اس عشرے کی خاص طور پر بہت اہمیت اور فضیلت، اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت ہی کی وجہ سے ہمارے اسلاف اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، اور صرف راتوں ہی میں نہیں بلکہ اس کے دنوں کو بھی قیمتی بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہم راتوں کو تو جاگتے ہیں لیکن دنوں میں سوئے رہتے ہیں، زیادہ تر ٹائم سوتے ہوئے گزرتا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک آخری عشرے کی راتیں جس طرح ہیں دن بھی اسی طرح ہیں، یا دنوں کی طرح اس کی راتیں بھی ہیں، دونوں میں خوب نیکیاں کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو محنت و مشقت میں، عبادت اور ریاضت میں لگانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتابوں میں نقل ہوا کہ آخری عشرے کے دن میں بھی میں وہی عبادت، وہی محنت، وہی ریاضت اور وہی کوشش کرنا پسند کرتا ہوں جو اس کی راتوں میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی دنوں میں بھی عبادت کرنا چاہیے اور ان کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آخری عشرے کا استقبال ہمارے اسلاف، بزرگان دین، پہلے کے مسلمان اس طرح کرتے تھے جس طرح کسی خاص، خصوصی، اہم مہمان کا کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت خاص اسپیشل گیسٹ آنے والا ہو، مہمان آنے والا ہو، ہم اس کے لیے کس طرح سجتے ہیں، سنورتے ہیں،
تیار ہوتے ہیں، گھر کو سنوارتے ہیں، مکانات کو سنوارتے ہیں نا، اسی طرح اس آخری عشرے کو ہمارے اسلاف خصوصی مہمان سمجھا کرتے تھے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا نا تو آخری عشرے کی ہر رات میں وہ غسل کیا کرتے تھے، اس کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں غسل کرتے تھے، تیار ہوتے تھے عبادت کے لیے۔ اور بعض اسلاف ہمارے ایسے تھے کہ جس رات کے بارے میں شب قدر کا امکان ہوتا کہ آج کی رات شب قدر ہے تو اس کے لیے خصوصی تیاری کرتے۔ خصوصی تیاری کیا کرتے؟ غسل کرتے، نہاتے، بہترین سے بہترین خوشبو لگاتے اور پھر آ کر عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت تمیم داری کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص حلہ تھا، خاص جوڑا تھا۔ جیسے ہم خاص کپڑا، خاص جوڑا خاص ایونٹ کے لیے رکھتے ہیں، خاص موقع کے لیے رکھتے ہیں نا، انہوں نے ایک خاص جوڑا جو اس زمانے میں 1000 درہم کا خریدا ہوا تھا، چاندی کے سکوں کا خریدا ہوا تھا، قیمتی تھا، وہ انہوں نے خرید رکھا تھا۔ اور جس رات کے بارے میں انہیں یہ محسوس ہوتا کہ یہ شب قدر ہے تو اس رات اس خاص جوڑے کو پہنا کرتے تھے، زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ یہ آخری عشرے اور آخری عشرے کی ان مبارک، مسعود اور بابرکت راتوں کا استقبال ہمارے اسلاف اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے رمضان آگے گزرتا تھا، جیسے گزر رہا ہے، اب 20 دن تو چلے گئے، اب یہ آخری 10 دن ہیں، رمضان کا اکثر حصہ گزر گیا، جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا اور کچھ دن رہتے تھے، آخری دن چلتے تھے نا، تو انہیں اندر سے یہ احساس جگاتا تھا کہ اکثر بابرکت راتیں اور بابرکت دن تو چلے گئے ہیں، ہم آگے کے سفر کے لیے روانہ ہیں، آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہیں، اور زاد راہ توشہ سفر، جو سفر میں اور آگے کی منزل میں کام آ جائے سامان، وہ ہم تیار نہیں کر سکیں۔ حضرت حبیب بن ابو محمد اور ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، میاں بیوی دونوں بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عابد، زاہد، اللہ کو یاد کرنے والے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اور اس کی راتیں آتی نا تو ان کی بیوی کہتی، اپنے شوہر سے کہتی کہ رات چلی گئی ہے، رات چلی گئی ہے، رات جا رہی ہے، راستہ بہت طویل ہے، لمبا ہے، یعنی آخرت کا راستہ بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت کم ہے، اس راستے میں بیچ میں توشہ، استعمال کا جو سامان، کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ اور سلف صالحین کے قافلے، ہم سے پہلے اللہ والے جنہوں نے بڑی عبادتیں کی، نیکیاں کی اور رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھایا، سلف صالحین کے قافلے چلے گئے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی نیکیوں کے سلسلے میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایسے خوش قسمت میاں بھی تھے، خوش قسمت بیوی بھی تھی، ایک دوسرے کو رمضان کی اور رمضان کی خاص طور پر آخری راتوں کی اہمیت کا احساس کرواتے رہتے تھے، یاد دلاتے رہتے تھے۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کے آخری پہر میں اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے، بیوی نہ جگے سستی کی وجہ سے اور میٹھی نیند کی وجہ سے تو پیار اور محبت کے ساتھ پانی کا اس پر چھڑکاؤ کرے اور پھر دونوں کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، اور اللہ اس بیوی پر بھی رحم فرمائے، اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کے آخری پہر میں اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اپنے شوہر کو بھی جگانے کی کوشش کرے، جو شوہر نہ جاگے تو پھر کوئی محبت کے انداز میں پانی کا چھڑکاؤ کرے اور کسی طریقے سے اس کو تیار کر دے کھڑا ہونے کے لیے، قیام کے لیے، اور پھر دونوں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی خصوصی رحمتیں ان میاں بیوی کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ایسے خوش نصیب میاں بھی ہوتے ہیں، ایسی خوش نصیب بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک دن ہیں، یہ مبارک ساعتیں ہیں، یہ بعد میں نہیں ملے گی، تو وہ ان کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان جیسے جیسے گزرتا تھا، آخری راتیں آتی تھی تو وہ آخری راتوں میں خاص طور پر ایک خوبصورت سے خوبصورت باندی خریدتے تھے، غلام باندیوں کا دور تھا،
بڑے قیمتی ملتے تھے اور اس کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ کیوں آزاد کرتے تھے؟ اس امید کے ساتھ، اے اللہ میں نے تیرے بندوں تیرے بندیوں میں سے ایک غلام کو یعنی باندی کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، تجھ سے یہ امید کرتا ہوں کہ تو میری گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اس کو بھی آزادی عطا کر۔ یہ ان کے جذبات ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، یہ ان کے احساسات ہوا کرتے تھے، یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی ان آخری دنوں میں، آخری شبوں میں اور آخری راتوں میں، آخری برکتوں میں۔ اس لیے ہمیں بھی ان آخری دنوں اور آخری راتوں اور اس آخری عشرے، یہ خاص طور پر جو 10 دن اب آنے والے ہیں نا، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور بھرپور ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ نعمت میرے محترم بزرگوں یاد رکھیں، کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن کار آمد، نفع بخش، فائدے مند اسی کے لیے ہوگی جو اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت بارش کے قطرات کی طرح برس رہی ہو اور کوئی محروم اس بارش میں بھی اس کا دامن تر نہ ہو، خالی رہ جائے، بھیگنے نہ پائے، اس سے بڑھ کر اور محروم کیوں نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی نا تو کہا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی خیر سے کوئی محروم نہیں رہتا ہے۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا محروم جو اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی نوازشات سے محروم رہ جائے، اس سے بڑھ کر محروم القسمت، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کم نصیب اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی بابرکت راتیں آئیں، بابرکت دن آئیں، بابرکت ساعتیں گزر رہی ہو، بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر آئے اور ہم ان سے محروم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر، تو ہم سے بڑھ کر کون محروم ہو سکتا ہے؟ اب محروم رہنے والوں میں کون ہے؟ ان مبارک راتوں سے بھی محروم رہ جانے والے کون ہیں؟ محروم رہ جانے والے وہ لوگ بھی ہیں جو ان مبارک راتوں کو خرید و فروخت میں گزار دیتے ہیں، بیع و شراء میں، بازاروں کی رونقیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں میں ذائقہ چشیمی، ذائقہ چکھنے میں گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے میں گزار دیتے ہیں، بے فائدہ کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان بابرکت مسعود اور مبارک راتوں اور ساعتوں اور گھڑیوں کے فائدے سے اور خیر سے محروم رہنے والے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، شب قدر کا کیا مطلب؟ بس جاگنا، جاگنا مراد نہیں ہے، رات گزارنا مراد نہیں ہے، شب گزاری مراد نہیں ہے۔ من احیاء حدیث میں جو آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ عبادت کے ساتھ جاگو، ذکر کے ساتھ جاگو، تلاوت کے ساتھ جاگو، ریاضت کے ساتھ جاگو، دعا کے ساتھ جاگو، اللہ کی یاد میں ان راتوں کو گزارو، یہ جاگنا مراد ہے۔ لیکن جتنی زیادہ بے قدری ان قدر کی راتوں کی ہم لوگ کر رہے ہیں شاید ہی کوئی اور کرے۔ گھومنے میں، پھرنے میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر شور مچانے میں ہمارے نوجوانوں کا مزاج دیکھیے۔ آج راتوں کو جاگ تو رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے جاگنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ظلم کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، غیر مسلم ہی ان کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ بازاروں میں جاتے ہیں، گلیوں کوچوں میں جاتے ہیں، لائٹیں پھوڑ رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ بیچارے کسی غریب کی ریڑھی ہے، ایسے واقعات بھی سننے میں آئے، وہ الٹ دیتے ہیں۔ کسی کی چوڑیاں ہیں، صبح پورا اس کا نقصان ہوا پڑتا ہے، کسی کا کچھ اور ہے وہ بھی نقصان ہوا پڑتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ بابرکت راتوں میں نیکی کا ثواب اگر بڑا ہوا ہے تو ظلم کا، گناہ کا، معاصی کا، نافرمانی کا گناہ اور اس کی سزا بھی بڑی ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ظلم ہے۔ یہ ظالم جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم ظالموں پر دوسرے بڑے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ آپ چھوٹا ظلم کرتے ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے بڑے ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ اپنا رویہ بدلیے، اپنا مزاج بدلیے، اپنا انداز بدلیے۔ اللہ نے ان راتوں کو عبادت کے لیے متعین کیا تھا، یہ دیا تھا، اور ہم کیا کیا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں کسی کا خیال ہی نہیں، کسی کی رعایت ہی نہیں۔ امت محمدیہ کا مطلب ہوتا للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی راحت رسانی کے لیے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے ہم اس دنیا میں برپا کیے گئے تھے، اور ہم سے کسی کو اذیت ہو جائے،
نقصان ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے، کسی کا دل دکھ جائے تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ آج کل تو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے امتحانات کا زمانہ بھی ہے، تیاریوں کا زمانہ ہے، آرام کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم شور مچائیں، گاڑیوں کے ہارن بجائیں، ہنگامہ کریں اور سب کو پریشان کریں، تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ تو محروم ہونے والوں میں یہ بھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا 4 آدمی اللہ کی رحمت کے دروازے ان راتوں میں کھلے رہتے ہیں، لیکن 4 آدمیوں کے لیے ان کی دعا کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک فرمایا عادتاً جو شرابی ہے، یعنی جس کا مزاج اور جس کی عادت میں شراب پینا ہی ہے، عادتاً جو شرابی ہے، مدمن الخمر ہے۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، اس کے لیے بھی ان راتوں میں رحمت کے دروازے بند، دعا کی قبولیت کے دروازے بند۔ تیسرا فرمایا رشتوں ناتوں کو توڑنے والا، قریبی رشتہ دار ہیں، سالہ سال ہو گئے بات چیت نہیں، تعلقات میں خوشگواری نہیں۔ اور چوتھا فرمایا کینہ پرور، کینہ رکھنے والا۔ اس لیے یہ محروم کون ہیں ہم نے بتا دیا ہے۔ ایسے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ ہم محروم القسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان راتوں کو حاصل کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور فائدہ اٹھانے کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد 10 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں، صرف 1 سال کسی عذر کی وجہ سے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تھے، اور اس کے لیے بھی آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، پچھلے 10 سال کو شامل کر لیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہماری مسجدیں معتکفین سے بھری ہونی چاہیے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ بہترین وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا، ایمانی جذبات کو زندہ کرنے کا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، گمراہیوں کا زمانہ ہے۔ 10 دن آپ اللہ کے لیے دے دیں، اللہ پوری زندگی آپ کی ایمان کے راستے پر، یقین کے راستے پر اور بہترین کیفیات کے راستے پر اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ اور جن گھرانوں میں کئی لوگ ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ اس طرح کی ترتیب بنا لیں۔ 3 بھائی ہیں تو بھائی ہر سال ایک کو اعتکاف میں بٹھانا ہے، وہ ایک اعتکاف میں بیٹھے گا، بھائی دو دوسرے اس کی خبر گیری کریں، اس کے کام نمٹائیں۔ ایک اعتکاف میں بیٹھے گا، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کی بھلائیاں، اس کے بہترین اثرات آپ کو گھر میں بھی نظر آئیں گے، آپ کے کاروبار، دکان، فیکٹری اور کارخانے میں بھی نظر آئیں گے۔ جن گھرانوں میں کئی افراد ہیں وہ اس طرح کی ترتیب بنا لیں کہ ہمارا ایک فرد ہر سال مسجد میں، محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گا، اور اپنے اپنے گھرانوں کے اعتبار سے آپ کر لیں۔ یوں محسوس ہونا چاہیے کہ آخری عشرہ ہے اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ، یعنی آپ کی ایک سنت اعتکاف ہے اس میں، تو اس اعتکاف کے لیے ہم اپنے گھر کے ایک فرد کو، ایک ممبر کو تیار کریں۔ اس طرح اگر انشاءاللہ یہ رات اور یہ دن اور یہ مبارک ساعتیں ہم گزاریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے ہماری زندگیوں میں ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔